ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، ایک انسان ہوتے ہوئے، میری بالکل پرخلوص اللہ تعالیٰ سے گناہ گار ہاتھ اٹھا کے یہ دعا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملہ حل ہو اور جنگ سے گریز کی صورت ہے۔ اور آپ کو یہ لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ابھی اپریسیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا سوچ چل رہی ہے ریاست پاکستان۔ وہ معاملات کو اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم ان کی بات نہیں سمجھ رہے۔ باقی رہی میاں مذاکرات کی بات، تو اس سلسلے میں ہر طرف سے قیاس آرائیاں ہیں۔ میں قیاس آرائی پاکستان تو کلیئر تو ہے نا اپنے بھائی طرف سے کہ یار دہشت گردی اور کچھ گروپس، وہ تو ہمارا ایک ریاستی موقف ہے اور ظاہر ہے اسے ہی دہرایا گیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں نے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر، میں نے جناب ترکی میں میرے ایک دوست ہیں استنبول میں، ان کے ساتھ 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی، کہ سارے کے رابطے رہتے ہی ہیں۔ ان کو جو ترکی کے سرکاری ذرائع نے بریفنگ وغیرہ دی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ استنبول میں ایک انٹیلیجنس کی بیس ہے، وہاں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بٹ وہ تو رپورٹ تو ہو رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ ہوٹل ہے۔ سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک انٹیلیجنس، میں آپ کو ترکی کی سرکاری ذرائع کی بریفنگ اپنے صحافیوں کو بتا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور جو پہلا سیشن تھا اس کی قیادت ان کے انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن نے کی تھی، ترکیہ کے انٹیلیجنس چیف ہے تاکہ معاملات ٹھیک۔ اچھا، اگین وہ سمجھ میں آتا ہے فائر بندی کروانے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا دوحہ نے، اب اس کا ضامن بھی تھا۔ اب قطر بھی ظاہر ہے کہ ہمارا برادر مسلم ملک ہے، اس کی بات بھی سننے کو ہم مجبور ہیں، اور ترکی کے ساتھ تو ہمارے ویسے ہی بہت زیادہ گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ اب جو پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ 9 گھنٹے تک جاری رہی۔ 9 گھنٹے کے بعد انہوں نے کچھ پاکستان کی جانب سے جو معاملات پیش کیے گئے تھے، جو ان کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ جو ہے اپنے یہاں موجود جو ٹی ٹی پی کی پناہ گاہیں ہیں اس کی باقاعدہ ویژول ایویڈنس وغیرہ دی گئی، یہ وہ کہ جناب یہ تصویریں ہمارے پاس، یہ جگہیں آپ ان کو ختم کریں اور ایسا میکنزم کریں کہ یہ پناہ گاہیں کہیں اور نہ بنے اور اس کو ویریفائی کیا جا سکے، مطلب کہ ترکی کر لے، دوحہ کر لے، جو ضامن بنے ہوئے ان میں سے۔ ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ وہاں سے دراندازی نہ ہو۔ ٹھیک ہے صاحب، اس پر ظاہر ہے کہ سارا معاملہ رہا ہوگا، تو جو بھی ہماری جو پوزیشن ہے وہ 9 گھنٹے میں جو ان کو پہنچی، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو کابل اور قندھار سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہفتے کی رات کو 2 بجے، جو کہ اتوار کی صبح کا 2 وہاں کے مقامی وقت کے مطابق اپنا جواب دیا۔ پاکستان نے اس کا جواب جو ہے صبح 6 بجے دیا۔ اب اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو بابو کسی نہ کسی نے کوئی تھوڑا بہت دباؤ وغیرہ ڈال کے کوئی دھکیلا ہوگا دونوں فریقین کو، کبھی تیسرا راؤنڈ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات وہاں پہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ جو یعنی ترکی کے صحافی کے بقول کہ صاحب یہ جو مذاکرات ہیں یہ سیاسی قیادت کے مابین نہیں ہو رہے، یہ بنیادی طور پر اس میں آفیشلز ہیں، اس میں سیکورٹی ذرائع ہیں، اور یہ ٹیکنیکل مذاکرات ہیں، پولیٹیکل مذاکرات، اور ان کے نتیجے میں شاید کوئی اگریمنٹ ہو جائے۔ اگر وہ اگریمنٹ یا ریکمنڈیشن یا سفارشات جو مرتب ہوں گی، وہ پھر دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی سیاسی قیادت کو پیش کریں، اور اس کے بعد پھر وہ جانے اور ان کا کام، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی پیش رفت ہو کہ جو دونوں جانب کی سیاسی قیادت کو، جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا نا کہ ہمارے وزیر دفاع اور ان کے وزیر دفاع میں یہ تو بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بات چیت جب ہوتی ہے تو لوگ اس بات پہ اگری کرتے ہیں، عدنان حیدر اور نصرت جاوید، کہ لیٹس ٹاک، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں راضی ہیں کہ کچھ لے اور دے والا معاملہ ہوگا۔ طالبان تو بہت سٹبن ایک رول پلے کر رہے ہیں نا سر۔ یار یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ابھی تک امپریشن تو یہی ہے۔ ہم کہنے سے مراد یہ کہ میں اور تم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے تک جو دیکھو، اگر آپ سوشل میڈیا کو غور سے دیکھو،
تو وہاں پر افغان یہ جو طالبان حکومت ہے اس وقت، اس کے بہت سارے ترجمان، بہت سارے وزراء پاکستان کے بارے میں بہت تند و تیز زبان استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب ان کی یہ تند و تیز زبان استعمال کرنا اس بات کا اندیا دے رہا ہے کہ شاید کوئی سافٹنس نہیں دکھائی جا رہی۔ 2 and 2 4 کرو تو ڈاٹ سے ڈاٹ ملا ہو کر۔ اب ہو یہ رہا ہے، اس میں جو مجھے جو بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو، جب ہم یہ طالبان کے عشق میں مبتلا تھے تو بڑی اچھے ہم انگریزی میں لائن لکھا کرتے تھے، Americans have the time, Americans have the watch and طالبان، کہ آپ کے پاس گھڑی ہے، وقت طالبان کے پاس ہے، وہ انتظار کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، اور 20 سال بعد بہرحال وہ واپس بھی آ گئے اقتدار میں، لوٹ آئے فاتح بن کر کابل۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اب یہ اسی طرح ہوں گے جیسے ملا عمر کے زمانے میں تھے۔ بس اس زمانے میں بھی کوئی نہیں، لیکن اس زمانے میں پاکستان میں در اندازیاں تو نہیں، ہاں اس زمانے میں ٹی ٹی پی بھی نہیں، بلکہ اس زمانے میں حافظ گل بہادر بھی نہیں تھا۔ دیکھیے میری بات سنیں، القاعدہ تو موجود تھی افغانستان میں، اسامہ بن لادن بھی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے درمیان باقاعدہ مناظرہ ہوا، اس مناظرے کے لیے انہوں نے 3 نمائندے مقرر کیے۔ اسامہ بن لادن کا یہ تھا کہ جی ہمیں جہاد پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے، ملا عمر کا یہ تھا کہ نہیں، یہ ریاست جو شرعی طور پر قائم ہو یہ صرف اس کا کام ہے، کیسے کرنا، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا اور کس طرح کرنا۔ اپنے موقف کے لیے ایک مناظرہ ہوا، موصوف نے مناظرہ کروایا، اور اس مناظرے میں اس نے ہمارے کراچی میں قائم ایک مدرسے کے بڑے عالم کو بھی اپنی نمائندگی کے لیے چنا تھا، ٹھیک۔ اور اس مناظرے کو دیکھنے والے جو تھے لوگوں میں ہمارے یعنی پاکستان کے بہت سارے علماء دیوبند بھی شریک تھے، اور خیبر پختونخوا سے بھی باقاعدہ، یعنی کہ یہ بڑا مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کے اختتام پر یہ طے ہوا کہ نہیں، عالمی جہاد جو ہے وہ غلط ہے اور یہ ریاستی کا کام، ریاست اناؤنس کرے، اور پھر دستاویز ایک لکھی گئی، اچھا، انہی بنیادوں پر اس دستاویز پر دستخط ہو گئے، کس کے؟ ملا عمر کے بھی اور اسامہ بن لادن کے بھی۔ اچھا، اس کے باوجود 9/11 ہو گیا، سمجھ گئے میری بات؟ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب نہ مناظرے سے کوئی فائدہ ہے نہ یہ ہے، لیکن اس سے ایک اور جو نقصان ہو رہا ہے، اللہ کرے میں پھر کہہ رہا ہوں، بہتری کی امید رکھتے ہوئے، اب مثال کے طور پر ہم بار بار اس کو، ان طالبان، اس رجیم کو پچھلے کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے۔ آپ تو اس وقت بہت متحرک تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا۔ آج جتنے گروپ ہیں نہیں طالبان کے، کیا تب بھی اتنے ہوتے تھے کہ ایک ملا عمر تھا؟ اس وقت بہرحال ملا عمر کی اتھارٹی تھی نا، اب تو اس وقت، لیکن اب دیکھو نا انہوں نے بھی کیا حرکت کی ہے۔ انہوں نے یہ جو وقت بھیجا ہے، ویسے تو کہتے ہیں جی یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ماحول کو خراب میں نہیں کرنا چاہتا، میری خواہش ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ تو یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ آپ نے طالبان نے انس حقانی کو اس وفد میں کیوں بھیجا ہے؟ یہ حقانی برادران کبھی یہ لوگ آپ کے بڑے چہیتے رہے ہیں نا، مطلب اپنی طرف سے یہ ایک میسیجنگ کرتے ہیں نا۔ دیکھو طالبان کی اپنی، اگر آج کی شورا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، 25 سے 30 لوگوں میں 18 لوگوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے یہاں گھر بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، آج بھی۔ او میرے پیارے بھائی، میں آپ سے وہی التجا کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ افغانستان 1747 میں بنا تھا، افغانستان نام کا ملک 1747 میں۔ جی احمد شاہ ابدالی صاحب نے اس کو قیام عمل میں لائے تھے، وہ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ ادھر سے برطانیہ بڑھ رہا تھا، ادھر سے روس بڑھ رہا تھا، تو افغانستان اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایک بفر سٹیٹ کی طرح بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بفر سٹیٹ کی طرح میں قائم رہنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی، انہیں باتیں لٹکانے آتی ہیں، نان کومیٹل ہوتے ہیں، وعدہ نہیں کرتے۔ وہ جو تمہارے وہ ہوتا ہے نا، تم یعنی اگر وہ ملے نا دوست کہنے وہ حال دے، تو 6 دن لگ جاتے ہیں، حال چلتا رہتا، تو یہ حال چل رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جبکہ سوشل میڈیا یوں پتیلیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا از ریالٹی، ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہی وہاں بھی اس کی عکاسی ہو رہی ہے؟ وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں پہ
طالبان خلاف ہے سوشل میڈیا۔ ارے طالبان جو ہے وہ اس کو چھوڑو، ان کا وہ بڑی ہوشیاری سے نیریٹو اب یہ بلڈ کر رہے ہیں، اس کو نیریٹو کو وہ پہلے تو وہ احیاء اسلام کے لیے آئے تھے نا، اب وہ آہستہ آہستہ افغان قوم پرستی کو لا رہے ہیں، اور افغان قوم پرستی میں جو ہے آل پاکستانیز آر پنجابیز، اور پنجابی جو ہیں وہ سارے جو ہیں، ابھی کل پرسوں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میں نے سروے کیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کہاں سروے کیا، کہنے لگے کہ سینٹرل پنجاب میں سرائکی علاقوں کو چھوڑ کر باقی پنجاب والے رنجیت سنگھ کو اپنا ہیرو شمار۔ میں نے ان کو جواب دیا، یار میں لاہور میں پیدا ہوا، ساری جم پالو تو بھی، میری ماں، میری والد جدی پشتی لاہوری، اور بخدا یہ میں گزر کے جاتا تھا شاہی قلعے کے سامنے سے، منٹو پارک وغیرہ تھا نا اس وقت، مینار پاکستان تو بعد میں بنا ہمارے جب بڑے، تو رنجیت سنگھ نہیں بڑی، ہم کہتے ہیں کون یا وہ سکھے گا سی، نہیں پتا صحیح کہہ رہے ہیں، کون ہیرو کہہ رہا ہے، لیکن بس ہڑپا سے ہے بھائی پنجاب، 5000 سال ہو گئے نا۔ اچھا اب وہ تو ایک سوچ بنی، اب اس کو آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ بہت وہ پختون ورسز پنجابی بڑے سٹل طریقے سے بنانے کی کوشش۔ اچھا اب یہ آپ کو لوڈا لپاڑا ان پڑھ قسم کا آدمی بھڑکائے تم نظر انداز کر سکتے، لیکن ایک صاحب ہوتے ہیں زلمے خلیل جات، جن کو بہت افغانستان آئے تھے پچھلے دنوں، اب سفارت کا ابھی بھی کابل میں موجود ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے اس وقت بھی جو میں اور تم بات کر رہے ہیں۔ تو موصوف نے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع، یہ اس کا یہ ٹویٹ ہے، اور یہ جس وقت ہم نے اس کو لیا ہے تو اس وقت اس کو 1,83,000 لوگ دیکھ چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ اب اس سے بھی زیادہ دیکھ لیا ہوگا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں یاد ہے نا کہ خواجہ صاحب نے اپنے حلقے میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے بیان دے دیا کہ بھئی اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، تو مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر تو جنگ کرنا پڑے گی۔ اچھا یہ ایک کوئی بھی وزیر دفاع اس طرح کے حالات پہ ایسا ہی بیان، ٹھیک ہے بالکل صحیح، انہوں نے کوئی اس میں ایگزیجریٹ نہیں کیا چیزوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ افغانستان کو کھلی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ زلمے خلیل زاد، امریکی، وہ امریکی شہری ہیں، وہ اتھے امریکہ تا سفیر رہے ہیں ایسے ملک چی، جس کا آج تمہیں درد آ رہا ہے۔ 9/11 کے بعد جب امریکی فوجیں وہاں پر گئی ہیں تو اس کے بعد یہ وہاں پہ امریکہ کا سفیر بن کے کابل میں رہا، اپنے چن کے مروانے والا یہ ہے، طالبانوں کا قاتل ہے یہ۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہی از نون فار ہز پرسنل ہاسٹیلٹی، کہ یہ تو مشہور ہے اپنی ذاتی نفرت اگینسٹ افغانس اینڈ اگینسٹ ہز اون کنٹریز پشتون سٹیزن، افغان تو چھوڑے اپنے ہی ملک کے پختونوں کے خلاف۔ او بھائی میرے، اور بے وقوف آدمی، اس کو میں نے ٹویٹ پہ جواب دیا، میں نے کہا تو اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہو پاکستان کے اور افغانستان کے، اور سر 1990 کی دہائی میں آج بھی اگر آپ یاد کریں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں کلوز ترین دوست خواجہ آصف کا اور اسمبلی کی پوری سرگرمی اور اپوزیشن سرگرمیاں، وہ پتہ ہے کون تھا؟ اسفند یار ولی، پہلی شاید ہوں یار، سارے پشتونوں کا بابا، قوم پرست۔ تو یار تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں یہ اس طرح یہ جنگ کو اسلام سے نکال کے قوم پرستی اور قوم پرستی کر کے اس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ شاید چونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک ایسی حکومت ہے جس کی وفاقی حکومت سے بن نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے ایک تو یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اب وہ زمانے گئے یار سوشل میڈیا کے ہوتے، صرف ایک بات کرنی ہے، ہاتھ باندھ کے ہم اپنے پالیسی سازوں سے، اپنے حکمرانوں سے ہاتھ باندھ کے، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے یار۔ جب آج سے 30 سال پہلے ہم لوگوں کو بلا کے بریفنگز دی جاتی تھیں فورن سیکرٹریز یا باقی، اگر اس وقت ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے تھے تو آج کی نسل کیوں نہیں کر سکتے؟ آف کورس ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہونی چاہیے، کم از کم اپنے میں اندھیرے میں تو تیر نہیں چلا سکتا نا، ابھی تو کہانی اندھیرے میں ہی ہے سر۔ ایک بریک، اب دیکھنا ہے کہ مذاکرات کس سمت جائے گا یہ سارے معاملے کو لے کے، ایک وقفہ۔